بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، پچھلے دنوں سیدنا حسین ابن علی سے متعلق ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، جس کا لنک آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے صراحتاً یہ بات بیان کر دی تھی کہ ایران کی ایک شہزادی شہر بانو کا جو سیدنا حسین کی زوجیت میں ہونا بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بات تاریخی طور پر بالکل غیر درست ہے۔ اس پر کئی دوستوں نے ہم سے تفصیلات طلب کی، بس آج کی ویڈیو شہر بانو کے قصے پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ سیدنا حسین کے شہر بانو سے نکاح کے متعلق سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں علامہ شبلی نعمانی کی تالیف الفاروق سے کچھ سطریں رکھ رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی مشہور زمانہ تالیف الفاروق میں لکھتے ہیں، حضرت شہر بانو کا قصہ جو غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزجرد کی بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ آئیں۔ حضرت عمر نے لونڈیوں کی طرح بازار میں بیچنے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی نے منع کیا کہ شاہی خاندان کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہیں۔ ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ کر لیا جائے، پھر یہ لڑکیاں کسی کے اہتمام اور سپردگی میں دے دی جائیں اور ان کی قیمت اعلیٰ سے اعلیٰ شرح پہ لی جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے خود ان کو اپنے اہتمام میں لے لیا، ایک امام حسین کو، ایک محمد بن ابی بکر کو اور ایک عبداللہ بن عمر کو عنایت کی۔ اس غلط قصے کی حقیقت یہ ہے کہ زمخشری نے، جس کو فن تاریخ سے کچھ بھی واسطہ نہیں، ربیع الابرار میں لکھا ہے۔ ابن طولون نے امام زین العابدین کے حالات میں روایت اس کے حوالے سے نقل کر دی، لیکن یہ محض غلط ہے۔ اولاً تو زمخشری کے سوا طبری، ابن اسیر، یعقوبی، بلازری اور ابن قتیبہ وغیرہ کے تاریخی قرائن حضرت عمر کے عہد میں یزجرد اور خاندان شاہ پر مسلمانوں کو مطلق تسلط حاصل نہیں ہوا تھا۔ نیز مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ زمخشری کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ یزجرد کا قتل کس کے عہد میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس وقت حضرت حسین کی عمر 10 برس تھی، کیونکہ جناب ممدوح ہجرت کے 5ویں سال بعد پیدا ہوئے تھے اور فارس 17 ہجری میں فتح ہوا۔ اس سے یہ امر مستعبد ہے کہ حضرت علی نے نابالغی میں ان پر ایسی عنایت کیوں کی۔ الفاروق صفحہ 28۔ دوستو، ویسے تو علامہ شبلی کا بیان اس قصے کے غلط ہونے کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس واقعے پر تھوڑا سا تبصرہ اور کیے دیتے ہیں۔ شہریار کا بیٹا یزگرد یا یزجرد 13 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اخبار الطوال صفحہ 145 کے تحت اس کی عمر 16 سال تھی۔ یہی سال سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا پہلا سال ہے۔ جب 15 ہجری میں اس کی عمر 18 سال تھی تو قاسیہ کا معرکہ لڑا گیا۔ فتوح البلدان صفحہ 25 اور اخبار الطوال صفحہ 133 کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق مسلمانوں کے حملے کی خبر اور ایرانی فوج کی پسپائی کا سنتے ہی یزجرد مدائن چھوڑ کر بھاگ نکلا اور حلوان پہنچ گیا۔ اسلامی لشکر نے جب حلوان کا رخ کیا تو وہ میں اپنے اہل و عیال کے خان قوم اور قاشان بھاگتا پھرا۔ آخرکار 29 ہجری میں جب یزجرد کی عمر 32 سال تھی تو وہ خراسان پہنچا اور 30 ہجری میں بعہد خلافت عثمانی ایک چکی والے کے ہاتھوں مارا گیا۔ غرض یہ کہ یزجرد پر اسلامی لشکر نے کہیں بھی قابو نہیں پایا اور نہ وہ اور نہ اس کے اہل و عیال کبھی مدینہ لائے گئے۔ تو پھر اس کی بیٹی شہر بانو کہاں گرفتار ہوئی اور کس نے گرفتار کیا؟ گویا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر بانو کو کون سیدنا عمر کے دربار میں مدینہ لایا؟ اس متعلق عقل اور تاریخ دونوں خاموش ہیں۔ دوستو، اصل میں اس قصے کے خالق زمخشری ہیں، جن کا تاریخ میں کوئی مقام نہیں۔ ابن خلقان نے بھی اس قصے کو زمخشری سے نقل کیا ہے۔ زمخشری کے سوا طبری، ابن اسیر، یعقوبی، بلازری اور ابن قتیبہ وغیرہ کسی نے اس واقعے کو نہیں لکھا، اور لکھتے بھی کیسے؟ جبکہ یزجرد ماں اہل و عیال آگے بھاگتا رہا اور کسی مقام پر بھی مسلمانوں کے قابو میں نہیں آیا۔ اگر اس کے عیال میں سے کوئی گرفتار ہو کر آیا ہوتا بھی تو زمانہ خلافت عثمانی کا ہوتا، نہ کہ خلافت فاروقی کا۔ گویا زمخشری کے ذریعے یہ قصہ پہلی دفعہ 6 صدی ہجری میں تخلیق کیا گیا۔
دوستوں اگر شہربانو ایک فردی اور خیالی شخصیت تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین کے بیٹے علی بن الحسین المعروف زین العابدین کی والدہ کون تھی؟ تو اس متعلق اصل حقیقت یہ ہے کہ زین العابدین کی والدہ کا نام سلافہ تھا، جو ایک باندی تھی۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں کی باشندہ تھی، البتہ اس پر اتفاق ہے کہ افریقہ سے گرفتار ہو کر آئی تھی، اس لیے کوئی بربری اور کوئی سوڈانی قرار دیتا ہے۔ ابن حزم نے قول یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے جب حضرت عثمان کے زمانے میں افریقہ پر حملہ کیا تو یہ سوڈان سے گرفتار ہو کر آئیں، لیکن نسلاً یہ سندھی تھی اور بعد میں سیدنا حسین کی ملک یمین بنی، جن سے علی بن حسین المعروف زین العابدین متولد ہوئے۔